اصطلاح قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے، مثلاً ایسے منتر جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں یا کواکب و نجوم کی عبادت ہو۔ ایک زمانے میں دنیا میں بالخصوص بابل میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ اس کے عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر عوام کو اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء علیہم السلام کی حقیقت میں خلط اور اشتباہ ہونے لگا۔ بعض ساحروں کو مقدس سمجھنے لگے، بعض لوگ اس کو نیک عمل سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے انسانی جامہ میں ہاروت اور ماروت نام کے ساتھ اس کام کے لیے بھیجے۔ وہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے اصول و فروع سے مطلع کرتے تاکہ نبی کے معجزے اور جادوگر کے جادو میں اشتباہ کا رفع ہو جائے، سحر پر عمل کرنے سے اور ساحروں کی اتباع کرنے سے لوگ بچ جائیں۔ انہوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کیا، سحر کے اصول، جادو کے اصول و فروع ظاہر کر کے اس عمل بد سے بچنے اور ساحرین سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ و تاکید کرنے لگے۔ انہوں نے اصلاح اور احتیاط کے طریقہ اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو سحر کے اصول اور فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے، انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ان فرشتوں کی تنبیہ کے باوجود لوگ اس جادو کو ناجائز طور پر استعمال کرنے لگے، زیادہ تر خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے لگے، جس کا اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ساحرین کی اس حرکت کو ظاہر فرمانے کے بعد اس حقیقت کو بھی بتلا دیا گیا کہ سحر اور جادو کے عمل سے بھی جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ حکم الہی سے ہی ہوتے ہیں، اس کی قضا سے ہی ہوتے ہیں۔ اس سحر اور جادو سے کسی کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، جیسے کہ آیت کے اس حصے میں ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ اس سے کسی ایک کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ خلاصہ یہ کہ یہود جنہوں نے کتاب اللہ کا اتباع چھوڑ کر سحر کا اتباع اختیار کر رکھا تھا، ان کو بتایا گیا کہ سحر کا اتباع جس کے عوض انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی زندگی گزارتے تو انہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا، جو کہ یقیناً اس کفر و سحر سے بہتر ہے۔ کاش کہ ان یہود کو عقل ہوتی، وہ اس حقیقت کو سمجھتے۔ جادو کی حقیقت اور اس کے حکم کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، مثلاً ایسے منتر جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں یا کواکب و نجوم کی عبادت ہو، کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کیا جائے، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا اور طہارت و پاکیزگی سے اجتناب کرنا، یہ سب موجود ہو۔ اس لیے اس کا سیکھنا سکھانا بھی حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو اس میں بعض فقہا کی طرف سے اجازت ہے۔ حق تعالیٰ ہم کو اپنی کتاب قرآن کریم کا پورا اتباع نصیب فرمائے، ہر طرح کی گمراہی و کفر و شرک کی باتوں سے کامل طور پر بچنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے باطل اور شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان و تقوی کی دولت نصیب فرمائے، اپنی رضا والی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔